رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اس بابرکت مہینے کا سب سے قیمتی اور اہم حصہ ہے آخری عشرہ۔ رمضان کے آخری 10 دن دراصل وہ قیمتی لمحے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب ایک مومن اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دن میں روزہ اور رات میں عبادت، یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان بن جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں پہلے سے بھی زیادہ محنت فرماتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دن عام دنوں جیسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی میں ایک عظیم رات آتی ہے، شب قدر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں کی جانے والی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو پالے اور خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرے تو اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ یہ رات 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان میں سے کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس عظیم رات کو پا سکیں۔ آخری عشرے کی ایک اہم سنت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں رہتے ہوئے مکمل توجہ کے ساتھ عبادت کرنا۔ یہ انسان کو دنیاوی فکر سے آزاد کر کے اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات بڑھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کے شروع میں تو عبادت کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے مہینہ ختم ہونے لگتا ہے ویسے ویسے عبادت میں کمی آ جاتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رمضان کے آخری دن دراصل سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں انسان اپنے رب سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پورا رمضان بھی غفلت میں گزار دے لیکن آخری عشرے میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کو معمولی نہ سمجھے، ان راتوں کو سونے میں ضائع نہ کرے بلکہ عبادت، دعا اور استغفار میں گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ اپنے رب سے جو مانگے وہ اس کی قسمت کا حصہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھے، رمضان کے آخری عشرے کی یہ راتیں بہت قیمتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جو انسان کو گناہوں سے پاک کر کے ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ اس لیے جب رمضان کا آخری عشرہ آئے تو اپنے دل، اپنی نیت اور اپنی عبادت کو بدل دیں، کیونکہ کون جانتا ہے شاید یہی آخری عشرہ ہماری زندگی کا وہ موقع ہو جس میں اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دے۔